کے بعد قادری صاحب، مولانا اسد صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. کل جب اجلاس اختتام پذیر ہوا اور تمام ممبران 2 دن کے وقفے کے حوالے سے اپنے گھروں کو چلے گئے اور پھر شام کو وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور حکومتی پالیسی جو پارلیمان میں آپ کے وزراء نہیں دے سکے، انہوں نے قوم سے خطاب میں اس پالیسی کا اعلان کیا اور اپنی حتمی رائے انہوں نے اس خطاب میں دی. جلتی پر تیل کا کام انہوں نے بخوبی انجام دیا. اس کے بعد ایک تنظیم جو احتجاج پر ہے، پورے ملک کا نظام درہم برہم کر دیا گیا ہے. ملک کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اضطراب کا شکار تھے. اور یہاں پر یہ بات ہمارے لیے بھی حیران کن ہے کہ حکومت کی پالیسی آنے کے بعد ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے، معاہدے ان کے ساتھ جو کچھ ماہ قبل ہوئے تھے. ہمارا مطالبہ پارلیمان کے اندر آپ سے یہی تھا کہ ان معاہدات کو آپ یہاں پر پیش کریں، ان نکات کو آپ یہاں پر لائیں کہ کیا معاہدات ہوئے ہیں. حکومت نے تحریک لبیک پاکستان سے کون سے ایسے معاہدات کیے ہیں کہ آج جب اس معاہدے کے 3 مہینے مکمل ہونے کو جا رہے ہیں تو وہ 3 دن پہلے ملک میں خون بہانے کے لیے بھی در سے گریز نہیں کر رہے. میڈیا پر پابندی لگائی گئی. قوم کے سامنے وہ حقائق جو 3 روز قبل لاہور میں ہوئے ہیں اس کو نہیں دکھایا گیا. میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کا جو خون ہوا ہے، عوام کا جو خون بہایا گیا ہے، اس حوالے سے میڈیا کو بھی مکمل آزادی دی جائے کہ وہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرے. اور دوسرا، جناب اسپیکر، آپ حکومت کو پابند کریں کہ قرارداد پر، ناموس رسالت پر، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں. اور یہ قرارداد میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو حالات برپا ہوئے ہیں، یہاں پر شاید خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی کہ اس میں ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو متن کا حصہ ہے اس پر ہم متفق ہیں. لیکن اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس حالات کے اندر اس حالات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر یہ متن جو ہے دوسرا حصہ وہ ناکافی ہے. اس پر اپوزیشن اپنے آپ سے تجاویز دینا چاہتی ہے، اس قرارداد کا حصہ بنانا چاہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح وزیر مملکت صاحب نے فرمایا کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کل اس قرارداد کو طے کیا ہے. میں اس ایوان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، یہ ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اور اس پر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے، ان کو جس طرح عقوبت خانوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے،
ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جو وزیر اعظم نے رات کو تقریر کی ہے ہم اسی کو حکومت کی پالیسی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جو رات کو پیش رفت ہوئی ہے اس پیش رفت کے حوالے سے بھی پارلیمان کو آگاہ کیا جائے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ اصل مذاکرات کس نے کیے ہیں، ان مذاکرات کے جو لوگ تھے ان کو بھی پارلیمنٹ میں ان کے نام پیش کیے جائیں۔ پولیس کے حوالے سے جو ہمارے پولیس کے سپاہی حضرات، جو پولیس کے افسران اس مسئلے میں جان سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، جتنے لوگ بھی اس مسئلے میں جن کا انتقال ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کے ذمہ دار کا اعلان کرے کہ اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر پڑتی ہے یا مرکزی حکومت پر پڑتی ہے، اس کو بھی اس کی نشاندہی بھی کی جائے۔ جناب اسپیکر، اس طرح آپ نے ہنگامی اجلاس بلایا، آپ نے ہنگامی اجلاس بلانا تھا تو آپ سے بھی میرا یہ گلہ بنتا ہے کہ آپ نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ اپوزیشن کو اعتماد ملے، اپوزیشن کے پارلیمانی پارٹیوں سے آپ بات کریں، اپوزیشن کے ممبران سے آپ بات کریں۔ آپ نے ایک تو اجلاس بلایا اور پھر اپوزیشن مشاورت کر رہی تھی قرارداد کے حوالے سے کہ کسی کے پاس کوئی قرارداد ہے، کسی کے پاس متن ہے کہ حکومت کیا قرارداد پیش کرنے جا رہی ہے۔ حکومت مشاورت کر رہی تھی، آپ کی طرف سے اپوزیشن چیمبر میں پیغام آیا کہ اپوزیشن کے اگر کوئی بات ہے تو میری چیمبر میں آ کر مجھ سے بات کریں۔ جناب اسپیکر، آپ حکومت کے اسپیکر نہیں ہیں، آپ اس ایوان کے اسپیکر ہیں۔ آپ کے اس طرز عمل پر مجھے اختلاف بھی ہے اور میں احتجاج بھی نوٹ کراتا ہوں کہ آپ کا یہ طرز عمل اس طرح کے اہم مسئلے میں ایک طرف جانبداری کا جو تاثر آپ کا آ رہا ہے اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے، اور آج کا مسئلہ وہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جو اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہر ممبر کی دل کی آواز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو مکمل پارلیمنٹ کو کمیٹی بنایا جائے، اور اس میں جو آپ نے بحث کی بات کی ہے، میں سمجھتا تھا کہ شاید آج آپ ایوان میں یہ قرارداد پیش کریں گے کہ فرانسیسی سفیر وہ ملک بدر کیا جائے یا وہ اس کو رہنے دیا جائے، لیکن اس طرح کے کمزور الفاظ کے ساتھ پیش کی جانے والی قرارداد کہ اس پر بحث کرائی جائے، آپ نے 3 مہینے تک کیوں مجرمانہ خاموشی برتی اور کیوں 3 مہینے کے اندر اندر اس میں آپ نے بحث کیوں نہیں کروائی؟ جب آپ نے ملک کے اندر خون بہایا، جس نے بھی بہایا اس کا تعین ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے انتہائی حساس ہے، انتہائی جذباتی ہے، اور اس جذبات کو روکنے کے لیے آپ کو مزید ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس طرح اس ہاؤس کی روایت آپ نے رکھی ہے کہ قرارداد پیش کرو، بلڈوز کر دو، حکومت کی طرف سے ہاں ہو جائے، اپوزیشن جائے بھاڑ میں۔ اگر آج آپ نے اس قرارداد پر اپوزیشن کو نظر انداز کیا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں اپنے کلمے کی بنیاد پر جو میرا رشتہ ہے، میں اس رشتے کی بنیاد پر آپ کو اس پارلیمنٹ کو نہیں چلانے دوں گا، آج بھی نہیں چلانے دوں گا اور آئندہ بھی نہیں چلانے دوں گا۔ شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اس کے ہاتھ میں ہے یہ چیز کہ وہ اس مسئلے پر متفقہ قرارداد پیش لائے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، اور ہم ذمہ دارانہ اپنا کردار اس حوالے سے ادا کریں گے۔ یہ مسئلہ صرف ٹی ایل پی کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ عوام کے جذبات
اور اس قومی اسمبلی کے اندر ممبران کے جذبات کا خیال آپ ضرور رکھیں گے. وآخر دعوانا. ایک تو یہ کہ یہ ریزولوشن یہ پرائیویٹ ہے اور اس پہ آپ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو بات کرنا چاہتے ہیں آپس پہ بات کریں. اس پہ